مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود دھوپ میں جلتا رہا. مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود دھوپ میں جلتا رہا. میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں. کیا ایک خوبصورت لائنز ہے. آپ کو سمجھ تو آئے گئی ہوگی ناظرین ان لائنز کے ذریعے کہ آج کا ہمارا موضوع مقام پدر پر ہے. السلام علیکم. رمضان فضان رمضان و نشریات کی لائیو ایکسکلوزیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں بشریٰ خان، میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمر عادل. خواتین حضرات، آپ کو میں ایک دفعہ دوبارہ یہ بتا دوں کہ ہم نے کچھ حقوق کا ذکر کرنا شروع کیا ہے. کل کے پروگرام میں ہم نے ماں کے حقوق کا ذکر کیا، اور حق بات یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہی اگلے ہی دن باپ کے حقوق، باپ کے رتبے، باپ کے درجے کا ذکر کرتے. اور یقین کیجئے اگر حق بات نہیں کرنی تو پھر جو مرضی آپ کا دل کرے، مگر اگر حق بات کرنی ہے تو ماں اور باپ، پہلے ماں اور پھر باپ کا ذکر کرنا، ان کی جو عظمت ہمارے مذہب میں بیان کی گئی ہے، اور میرے سرکار نے جو اپنی احادیث اور اپنے عمل کے ذریعے ان دو مبارک ترین ہستیوں کے بارے میں بے شک. ہمیں تلقین اور تعلیم دی ہے، اس کا ذکر کیے بغیر ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے. اور میرے خیال میں اگر ایک بات یہ کہہ دی جائے کہ خدا کی رضا میں باپ کی رضا ہے، یا باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، تو اس کے بعد کچھ اور رہتا ہی نہیں. کہ اگر آپ ایک ایسی حالت میں اپنے باپ کو کھوتے ہیں کہ وہ آپ سے راضی نہیں، تو روز محشر آپ کا خدا بھی آپ سے راضی نہیں. اور اگر اپنی خدمت کے عوض آپ نے اپنے باپ کو راضی کر لیا تو یہ سمجھیے کہ روز محشر آپ نے اپنے رب کو راضی پایا. بے اور اس سے شک بے بہتر شک. کیا بات ہوگی. میں اس سے بہت پہلے کہ خوبصورت ہم بات ہے. موضوع کے اوپر آگے چلیں، اگر تھوڑا سا ذکر کریں کہ جو آج آپ نے آیات تلاوت کی ہیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کا تھوڑا سا ذکر کریں جو ہمیں بھولتی جا رہی ہیں. آج ہمارے ہاں قاری صاحب نے سورہ نصر کی 4 آیات کی تلاوت کی، اور اس کی آیات ہی 4 ہیں، تو لہٰذا سورہ کوثر کے بعد یہ دوسری مختصر صورت ہے، اور اس کے علاوہ یہ 30ویں پارے میں ہے. اچھا، یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا کیونکہ آخری پارہ جو قرآن کا ہے اس میں مختصر صورتوں کی تعداد ذرا زیادہ ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھئی اگر 3 یا 4 آیات ہیں تو یقیناً اس کا تعلق 30ویں پارے کے ساتھ ہے. مولانا بڑی مہربانی، میں آپ چاہوں گا کہ بشریٰ پہلا سوال کریں. بشریٰ نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے ایک فرشتہ ایسا پایا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سب کے باپ قائم رکھے، آمین. کہ باپ وہ درخت ہے کہ جس کے نیچے جب تک آپ بیٹھے ہیں کوئی مصیبت، کوئی دھوپ، کوئی موسمی اثرات، کوئی ظلم، کوئی مصائب آپ کے اوپر ٹوٹتے ہی نہیں. سب کچھ وہ درخت، وہ چھتنار درخت اپنی ٹہنیوں، اپنی شاخوں، اپنے پتوں پہ چھا لیتا ہے، ان پہ سہ لیتا ہے، اور ہم اولاد کی طرح اس کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ کے آسودہ زندگی گزارتے ہیں. بے شک بے شک. علامہ، میں عرض کروں، میں اپنی بات کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اپنا تجربہ ہے وہ سب سے بڑھ کے ہوتا ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں یتیم ہو گیا، تو آپ کے ذہن میں ایک روتا ہوا چھوٹا سا بچہ آتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، اور جو بے انتہا زیادہ بے مددگار کھڑا ہے. بالکل حضور والا، جب میں یتیم ہوا تھا، جب میرے والد کی وفات ہوئی، تو میری عمر 45 سال تھی. میری اپنی اولاد جوان تھی. مجھ سے پوچھئے یتیمی کسے کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص 80 سال کی عمر میں بھی جا کر یتیم ہوتا ہے تو اسے پوچھئے کہ یتیمی کیا ہوتی ہے. زندگی کے کسی دور میں، عمر کے کسی حصے میں جیسی پروٹیکشن باپ ہے، جیسا تحفظ وہ دیتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا. یتیمی کا اس دن احساس ہوتا ہے جس دن باپ نہ رہے. آپ کتنے ہی صاحب قدرت نہ بن جائیں، دولت مند بن جائیں، جتنے مرضی تجربہ کار بن جائیں، مگر باپ کی کمی آپ کو عمر کے ہر حصے میں محسوس ہوتی ہے. میرے خیال میں اگر بہت تھوڑا خوبصورت سا بات کی آپ نے. اب آپ تعارف کروا دیجئے کہ آج ہمارے ساتھ کون دو اصحاب ہیں تو بڑا اچھا رہے گا. آج ہمارے ساتھ جی صاحبزادہ اظہر جاوید، مجاز خلیفہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ. ان کے ساتھ جی ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں اظہر جاوید. میرا آپ سے سوال ہے، سب سے پہلے تو معذرت ہے کہ اگر نام آگے پیچھے ہو گیا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سے آپ نے بھی یہ بات کی، میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی، اسی کانٹیکس میں آپ سے کویسچن بھی اگر کرنا آپ چاہوں گی. مناسب سمجھیں، ہر شخص جو چاہتا ہے کہ اس کا نام اور اس کا جو درجہ ہے اس کو ذرا صحیح کیا جائے، اس کے ساتھ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہ ان کا میں تھوڑا سا، دیکھیے ان کا نام اتنا خوبصورت ہے، علامہ محمد اظہر جاوید، خلیفہ مجاز حضرت بہاؤالدین زکریہ. اگر یوں کہا جائے نا تو تعارف میں اور تعریف میں کوئی کمی رہ نہیں جاتی بالکل. اور کس قدر زیادہ نسبت ابھارتی ہے آپ کی تکریم کو. میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے،
بشرا ہماری جو بچی ہے وہ آج کل ساتھ ساتھ وکالت کا امتحان بھی دے رہی ہے، اور کل ان کا پرچہ تھا۔ اب ایک طرف مختلف شقیں ہیں، مختلف سیکشنز ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کس قسم کے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وکالت میں انسان کیسا الجھ جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک دم سے آ کے رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھنا اور سوئچ آف کر کے سوئچ آن کرنا آسان نہیں ہے۔ اس بچی کی ہمت ہے کہ سب کچھ کر رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج میں بھی صبح اپنے ایک مریض کا گھٹنے کا آپریشن کر کے آیا ہوں، جب تک وہ کر رہا تھا میرے ذہن میں صرف گھٹنا، اس کے عارضے اور آپریشن کے مختلف سٹیپس تھے، مگر نہ جانے اس سیٹ کی برکت ہے یا اس ٹیم کی برکت ہے یا میرے پروڈیوسر کے چہرے کی برکت ہے یا میرے مہمانوں کی موجودگی کی اور ان کی صحبت کی برکت ہے، یوں ہی میں یہاں قدم رکھتا ہوں علامہ سچ بولتا ہوں، یقین کیجئے تمام دنیاوی معاملے میرے ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، اور ذہن اور نظر اور قلب پوری یکسوئی کے ساتھ صرف ایک طرف رہتا ہے، جو ویسے بھی رہتا ہے واقعی، مگر کیا کیجئے دنیا دار آدمی ہوں، تھوڑا سا وقت اسے بھی دینا پڑتا ہے۔ بسم اللہ، اب آپ سوال کیجئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی ناراضگی رب کی ناراضگی، باپ کی خوشی رب کی خوشی، اس حوالے سے بتائیے کہ کیا کانٹیکس ہے، اس کے پیچھے کیا آپ ریزن ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع انتہائی خوبصورت ہے۔ اس رشتے کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو رشتہ بنیاد بنا ہے کائنات کے وجود کا، واہ واہ، جو سب سے پہلا رشتہ ہے، اولین رشتہ ہے، وہ باپ کا رشتہ ہے۔ اور باپ ایک ایسی ہستی کو کہتے ہیں کہ جب تک وہ اولاد کے سر پر ہو، اس کا دست شفقت اولاد کے کاندھوں پر سر پہ ہو، اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کو خبر ہوتی ہے کہ آج میں اس دنیا میں تنہا ہو گیا ہوں، چاہے اس کے ارد گرد ہزارہ لوگ رہنے والے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرے والد صاحب ابھی وصال فرمایا ہے، 27واں دن ہے آج ان کے وصال کو۔ تو یقین جانیے کہ ابھی تک حوصلہ نہیں پڑ رہا بے شک، کہ میں ان کے متعلق یہ کہوں کہ مجھ سے جدا ہو گئے ہیں۔ اگر بیٹا بادشاہ ہے تو اس کے پیچھے قوت باپ کی ہے، بیٹا انجینئر ہے تو اس کے پیچھے طاقت باپ کی ہے، اگر بیٹا ڈاکٹر ہے تو اس کے پیچھے پسینہ باپ کا ہے، اگر بیٹا فلاسفر ہے تو پیچھے قوت جو کار فرما ہے وہ باپ کی ہے، بیٹا عالم دین ہے تو پیچھے کوششیں اس کے باپ کی ہیں، اگر بیٹا ولی کامل ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، جس بھی مرتبے کے اوپر وہ فائز ہے، اس کے پیچھے جو قوت ہے اس کو بنانے والی، نکھارنے والی، وہ باپ جیسی بے شک، قوت ہے۔ بے شک، باپ ایک ایسی ہستی، جیسے آپ نے فرمایا کہ خود وہ ایک درخت کی طرح ہر دھوپ کو برداشت کرتا ہے، ہر طوفان کو برداشت کرتا ہے، ہر آندھی کو برداشت کرتا ہے، یا اللہ باری ہو رہی ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، بارش تیز تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے، اس کو غموں کی بارش ہے اس کو برداشت کر رہا ہے، مگر نیچے پلنے پھولنے والے اولاد کی صورت میں جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، ان کو اس زمانے کے اثرات کے اوپر وہ نہیں آنے دیتا، محفوظ ہے وہ، بالکل محفوظ اس رشتہ بے ہے۔ شک، چھائے بے میں۔ شک۔